ہوا۔ تیسرا ہے دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا۔ اس پر میں کلام ہمارا ابھی چل رہا ہے، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اگر کسی مسلمان کی روزی حلال ہے، طیب ہے، اور اس کا عمل و کردار بھی ایسا متنازع نہیں ہے کہ ہمارا جانا ہمارے لیے باعث تہمت بن جائے، انگلیاں اٹھنے کا سبب بن جائے، تو پھر جا سکتے ہیں، اور خصوصاً دعوت ولیمہ قبول کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں بھی ایک پہلو پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ جس مقام پر وہ دعوت دے رہا ہے وہ مقام کیسا ہے۔ اگر تو وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں، بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، اور خلاف شرع امور کا آزادانہ ارتکاب ہو رہا ہے، تو پھر اس میں جانے والے کی حالت اور صورت کو دیکھا جاتا ہے، اور اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر اس شخص نے دعوت دی ہے ایک معظم دینی کو، ایک مشہور عالم دین ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں جو عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، شیخ بھی ہیں، اور ان کو وہ دعوت دیتا ہے۔ اب ان عالم کو یہ سوچنا واجب ہے کہ وہ غور کریں کہ پہلے انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی کہاں پہ رکھی اور کس طرح کا وہاں ماحول ہے، جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، مثال کے طور پر۔ اب اگر وہ غور کرتے ہیں کہ اگر میں جانے سے منع کر دوں ان چیزوں کو بنیاد بنا کر، تو یہ میرے احترام میں، میرے ادب میں، میرے آنے کو ضروری اور لازم اور باعث برکت سمجھتے ہوئے ان تمام خرافات کو ختم کر دے گا، تو پھر یہ ڈیمانڈ سامنے رکھنا لازم ہوگا۔ اب واجب ہوگا کہ وہ کہیں کہ میں اس صورت میں آتا ہوں کہ تمام چیزیں آپ ہٹائیں، ہم آتے ہیں، ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو یوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پیر صاحب ہوتے ہیں، کوئی کسی عالم سے بہت زبردست سچی عقیدت رکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جب تک حضرت رہیں گے کم از کم ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بیٹھیں اور ہمیں ایسی خرافات کریں۔ تو ہر جگہ ہم بھی جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ میوزک وغیرہ بند ہو جاتا ہے، اور مس گیدرنگ تو خیر نہیں ہوتی الحمدللہ، لیکن اگر کہیں پر ہے بھی تو پھر عورتوں کو سائیڈ میں کر دینا، اور یہ مطلب بدنگاہی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو یہ کنڈیشن رکھنا واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسی طرح یہ معظم دینی ہے، ان کو دعوت دی، انہوں نے کنڈیشن تو نہیں رکھی، نہ اس سے رابطہ ہو رہا ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمارے ادب اور احترام میں خرافات کو روک دیا جائے گا، تو پھر بھی ان کے لیے جانا ضروری ہے، انہیں اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیسے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور آپ اسے اپنی زبان سے یا ہاتھ سے بدل سکتے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ سامنے والا ہماری بات مان لے گا، تو واجب ہو جاتا ہے تبلیغ دین کرنا۔ تو پھر ایسی محفل کے اندر جانا جبکہ آپ کے پاس وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کے اس ادب اور احترام کی بنا پر کوئی شخص گناہوں سے بچ بھی سکتا ہے، چاہے آپ 20 منٹ بیٹھیں، 20 منٹ تک گناہ رکیں گے، لیکن رکیں گے تو ضرور، تو پھر جانا چاہیے اور وہاں جا کر بیٹھیں اور وہ گناہوں کا سلسلہ روک دیں۔ تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ نہ ہمارے انکار کرنے سے کوئی تبدیلی آئے گی، نہ ہمارے جانے سے کوئی تبدیلی آئے گی، تو پھر معظم دینی کے لیے اچھے طریقے سے سمجھا بجھا کر اس محفل سے دور رہنا واجب ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں جا کر ایسے بیٹھیں گے تو پھر یہ ایک شرعی دلیل بنا لی جاتی ہے کہ بھئی دیکھیں یہ ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا، فلاں خلاف شرع کام، اور وہ عالم دین درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سائیڈ میں ہٹ کر جہاں پہ ان خرافات کا حصہ قرار نہ پائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ چلے گئے، جیسے نکاح پڑھانے والے بہت سارے ہمارے حضرات ہوتے ہیں، وہ ان کو ایسی محافل میں مجالس میں بلا لیا جاتا ہے۔ اب عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی، گیدرنگ اس طرح کی ہے کہ سب ہے، اور آمنا سامنا بھی ہو رہا ہے، لیکن اب چونکہ ایسے ہمارے علماء ہیں، نکاح پڑھانے والے بہت سارے حضرات ہیں، اور وہ ایسی جگہ رکھتے بھی ہیں، اچھا ڈیمانڈ بھی کریں تو بعض وقت قبول نہیں کی جاتی، تو پھر وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ جائیں، نکاح پڑھائیں، اور پھر فوراً وہاں سے نکل آئیں۔ ہاں، کم از کم ان کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ میوزک وغیرہ چل رہا ہو تو اس کو بند کروائیں، اور کم از کم نکاح کی محفل میں ویسے بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے جمعے کا خطبہ خاموشی سے سننا واجب ہے، ایسے ہی نکاح کا خطبہ بھی بالکل ادب و احترام اور خاموشی سے سننا واجب ہوتا ہے۔ تو وہ تلقین کریں، اور اپنے جب تک آپ بیٹھیں اس کی ڈیمانڈ کریں کہ یہ تمام چیزیں آپ روکیں کر کے، اور پھر وہ نکل جائیں، رکے نہیں، سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ لے لیں، عام لوگوں کا درجہ ہوتا ہے، جن کا جانا نہ جانا برابر ہے، جائیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ جائیں گے تو کوئی ناراضگی کے امکانات نہیں ہے، نقصان کے امکانات نہیں ہے۔ ان پر بھی یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھیں اگر وہاں پر کوئی خرابی ہے تو نہ جائیں، اگر خرابی نہیں ہے تو چلے جائیں، کیونکہ ان کو تو ان کے نہ جانے سے کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور درجہ ہوتا ہے کہ آپ ہیں عام ہی آدمی، آپ عام عورت ہیں، لیکن اگر نہیں جائیں گے
تو شدید ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچی کے سسرال میں کسی کی دعوت ہے، بچی کی نند کی ہے، دیور کی ہے، یا جیٹھ کی شادی ہو رہی ہے، اب بچی کے یقینی سی بات ہے میکے والوں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ اب اگر ان چیزوں کو بنیاد بنا کر میکے والے نہ جائیں تو یہ گمان ہوگا کہ بعد میں بچی کو شدید تکلیف دی جائے گی اور تنگ کیا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن دیکھیں ہماری شادی میں نہیں آئے۔ تو پھر اس میں نے دیکھا اچھے خاصے دیندار لوگ جو تبلیغ دین سے وابستہ حضرات ہوتے ہیں، ان مجبوریوں کی بنا پر ایسی محافل میں شرکت کرنے پر مجبور ہو جائے، اور وہ ایسے بے مروت لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی بالکل رعایت نہیں کرتے ہیں کہ چلو بھی دیندار لوگ ہیں، برقعے والی خواتین ہیں، پردہ کرنے والی ہیں، مرد حضرات داڑھی والے ہیں، نمازی حضرات ہیں، تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بابا آنا ہے آؤ، نہیں آنا تو پھر ہم ناراض بھی ہوں گے۔ وہ بیچارے وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں مجبوراً۔ ایسی اگر مجبوری کی صورت بن جائے، یوں ہی اگر کسی افسر نے آپ کو بلایا، آپ نہیں جائیں گے، آپ کے مل آنر ہیں، کوئی بڑے ہیں، نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور وہ چیزیں ختم کرنے پر کہاں امپلائی کی کون بات مانے گا؟ تو پھر اس کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ ایسی کونے میں دور جگہ جا کر بیٹھیں کہ اس تقریب کا حصہ سا محسوس نہ ہو، کہیں سب سے آخری ٹیبل پر کونے میں جا کر بیٹھ جائیں اور اپنا وقت گزارے میں کھائیں پئیں اور باہر نکل آئیں، یہ اتنے کی اجازت ہوگی۔ اور یہاں پر اس حدیث کے مطابق عمل ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی ایسے مقام پر موجود ہو جہاں کچھ گناہ ہو رہا ہو اور وہ دل سے اس پر راضی نہ ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں، اور اگر کسی جگہ گناہ ہو رہا ہے کوئی وہاں موجود نہ ہو لیکن دل میں اس کو اچھا جان رہا ہو تو وہ ایسا ہے گویا کہ وہاں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر بیٹھ کر بامر مجبوری دل میں کراہت اور نفرت رکھ کر تھوڑا سا وقت گزار لیا جائے تاکہ میں نقصان اور ناراضگی سے خود بچ جاؤں، یہ میرا متعلق بچ جائے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، ایسی شرکت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سے پہلو کور کیے، ان کو تھوڑا سا غور و تفکر کریں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے۔